چنانچہ ایک زمیندار کا واقعہ سنیے کہ جس کی اتنی زمینیں تھیں کہ اس کی زمین میں کئی ریلوے اسٹیشن بنے ہوئے تھے. ریل چلتی تھی، ایک اسٹیشن پہ آتی تھی، پھر دوسرے ریلوے اسٹیشن پہ، پھر تیسرے پہ، اور یہ سب ریلوے اسٹیشن اس کی اپنی زمین میں تھے. ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے چوک میں کھڑا گفتگو کر رہا ہے تو دوست نے کہا کہ آج کل بس تنگی ہے مال کی اور میں بہت پریشان ہوں. تو اس نے تکبر سے ایک بات کی کہ یار تم پریشان رہتے ہو کہ آئے گا کہاں پہ، اور میری یہ حالت ہے کہ میں پریشان رہتا ہوں لگاؤں گا کہاں پہ. تکبر، عجب. اور میری تو 40 نسلوں کو بھی پرواہ نہیں ہے. جب اس نے یہ تکبر کے الفاظ بولے اللہ نے اس کو اپنی پکڑ میں لے لیا. ہوا کیا؟ اب بزنس پہ نقصان سے نقصان، نقصان پہ نقصان، پیسے جانے شروع ہو گئے. ساتھ بیمار ہو گیا اور بیمار ہونے کے بعد 6 مہینے کے اندر یہ دنیا سے رخصت ہو گیا. اس کا ایک ہی بیٹا تھا، 17-18 سال اس کی عمر تھی لڑکے کی. ساری دولت، ساری زمین اس کے وراثت میں آ گئی. اب جب مال بھی ہو اور جوانی بھی ہو تو پھر اس قسم کے لوگ بھی قریب ہو جاتے ہیں جو شراب اور شباب والے ہوں. چنانچہ اس کو انہوں نے برے رستے پہ ڈال دیا. اب یہ کبھی اس کے ساتھ رات گزار رہا ہے، کبھی اس کے ساتھ رات گزار رہا ہے. کسی نے اس کو اور بڑے شہر میں پہنچا دیا، پینے پلانے کی بھی عادت ڈال دی. اب بینک کا جتنا پیسہ تھا وہ لٹنے لگ گیا. کسی نے اسے کہا یہاں کیا دیکھو گے، ذرا باہر نکل کے دنیا دیکھو. تو اس نے اس کو کسی باہر کے ملک کا راستہ دکھا دیا کہ وہاں کے نائٹ کلب میں کیا ہوتا ہے. اب وہاں جا کے یہ پیسے لٹانے لگ گیا. 1-2 سال کی بات ہے، سب بینک اکاؤنٹ زیرو، اور بیماریوں کا بھی مریض ہو گیا. جب روز عیاشی کرنی ہے اور متعدد بار کرنی ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بیماریاں. نوجوان بچہ ہے مگر بیمار. اب زمینیں بچ گئیں. یہ کیا کرتا؟ زمین کا ٹکڑا بیچتا، جو پیسے ملتے پھر باہر کا ٹرپ لگاتا، پھر آ کے زمین کا اگلا ٹکڑا بیچتا. کچھ چند سالوں کے بعد ایک ایسا وقت بھی آیا اس کی ساری زمینیں بک گئیں، ایک مکان رہ گیا تھا. پھر یہ اپنے نشے سے نہیں رہ سکتا تھا، پیسے کی ضرورت تھی. ایک وقت آیا اس نے اپنا ذاتی مکان بھی بیچ دیا. مال بھی ختم، جائیداد بھی ختم، ذاتی مکان بھی بک گیا. اب رہنے کی بھی جگہ نہیں تھی. چنانچہ ایک وہ وقت بھی آیا جس شہر کے چوک میں کھڑے ہو کر اس کے باپ نے تکبر کا بول بولا تھا، میری 40 نسلوں کو بھی پرواہ نہیں، اسی چوک میں کھڑا ہو کر اس کا بیٹا لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا. اللہ نے دکھا دیا میں دینا جانتا ہوں، میں لینا بھی جانتا ہوں. تمہارا بیٹا یہیں کھڑے ہو کر لوگوں سے بھیک مانگا